الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، کل سورہ بقرہ کی چوتھے رکوع کی چند آیات تلاوت کی اور اس کی تفسیر ہوئی. اس میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل سے لے کر کے تقریباً اس پارے کے آخر تک گویا آدھا پونا پارہ تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے پونا پارہ سے زیادہ بنی اسرائیل ہی سے مخاطب ہے. بنی اسرائیل ہی کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے اور احکامات پیش کرتا ہے، نعمتوں کو یاد دلاتا ہے، اور نعمتوں کو یاد دلا کر کے پورا آدھا پارہ پونا پارہ نعمتوں ہی کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں اللہ نے کی ان پر، ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے طرف اپنے ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور نعمتوں کو یاد کر کے میری شکر گزاری کرو، میری فرما برداری کرو. تو گویا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حق میں بہت ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خیر خواہ بنی اسرائیل کا تھا کہ سمجھا رہا ہے. جیسے کسی کو نافرمان کو بار بار سمجھایا جائے، کئی طرح سے سمجھایا جائے، نعمتوں کو یاد دلا کر کے سمجھایا جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کبھی جمالی انداز میں کہ جلالی انداز میں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مان لے، ایمان لانے اور فرما برداری پر آ جائیں. تو یہاں صرف آیتوں میں 2 جگہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. دونوں کا معنی ہے کہ مجھ سے ڈرو، لیکن لفظ کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں. فرحبون ہے، فتقون ہے. رہب اس کے معنی بھی ڈرنا، تقوی اس کے معنی بھی ڈرنا، لیکن کیا مصلحت ہے حروف کو الگ لانے کی، فرحبون اور فتقون کی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ رہب دنیاوی چیزوں سے ڈرنا، یعنی یہودیوں کو ان دنیا میں منافع حاصل ہوتا تھا، ان کے علماء کو چونکہ ایک مقام حاصل کیے ہوئے تھے اور یہودی عوام ان کے پاس آتے اور مسئلہ معلوم کرتے، تحفے تحائف لیتے، دنیاوی مفاد ان کو حاصل ہوتا تھا. تو دنیاوی مفاد کے چلے جانے کا خوف تھا، سرداری اور حکومت اور ان کی بڑائی چلے جانے کا خوف تھا، غلامیت کا خوف تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، جو دنیا کے مفاد کے چلے جانے کا جو ڈر ہے اسے نکال دو اور مجھ سے ڈرو. اور فتقون کے معنی ہے کہ اللہ کے اپنے خالق و مالک سے محبت کی وجہ سے احترام میں ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، دنیا کی چیزوں کے چلے جانے کا خوف نہ کرو. یہ مطلب ہے فرحبون اور فتقون کا، ورنہ لفظی اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن ذرا فرق ہے لفظی معنوی اعتبار سے. عربی میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن فرق ہوتا ہے، الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ ایک ہی معنی ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے عربی میں ترکہ کے معنی چھوڑنے کے ہیں، وزرا کے معنی بھی چھوڑنے کے ہیں، لیکن ترکہ کے معنی مطلق چھوڑ دینا، چاہے اس کے بعد کرے یا نہ کرے. لیکن وزرا کے معنی ہے ایسا چھوڑ دینا کہ پھر اسے نہ کرے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ نے یہاں ترکو نہیں فرمایا کہ ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو، ترکو، بلکہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ فرمایا کہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کو ایسا چھوڑ دو کہ پھر اسے تم نہ اپناؤ. یہ ہے وَذَرُوا کے معنی میں مفہوم. اور اسی طرح واحد ہے، احد ہے، دونوں کا معنی ایک ہے عربی میں.
لیکن واحد کا معنی ایسا ایک جس کا دوسرا ہو سکتا ہے۔ جیسے معبود دنیا کے اندر معبودان باطل بہت ہیں، لیکن معبود حقیقی تو ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارے جو کئی معبود تم سمجھتے ہو اس میں معبود حقیقی تو ایک ہی ہے، یعنی اللہ۔ تو واحد ایسا ایک جس کا دوسرا ہو سکتا ہے، یعنی معبود حقیقی کے ساتھ ساتھ معبودان باطل بھی ہیں، اس لیے اسے واحد لایا گیا۔ لیکن ایسا ایک جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، ویسے ایک کو احد کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ واحد نہیں بولیں گے، قل هو اللہ احد کہیں گے، یعنی اللہ ایک ہے، ایسا ایک ہے کہ جس کا ثانی ہونا ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہرگز، ایسے ایک کو احد کہتے ہیں۔ اور ایسا ایک جس کا دوسرا ہو سکتا ہے اسے واحد کہتے ہیں۔ میرا فرق ہے عربی میں، الفاظ ایک معنی کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، لیکن عربی مفہوم کے اعتبار سے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو فرحون اور فتحون میں بھی یہی فرق ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جانتے بوجھتے۔ اس کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھے کہ بنی اسرائیل جو یہودیوں کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو مذہبی اعتبار سے یہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتا ہے یہودیوں۔ اس زمانے میں یہودی کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بہت علم رکھتے تھے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت قرآن نازل ہوتا تھا، سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ یہودی تھے۔ توریت کا علم ان کے پاس تھا، دنیا کا علم، سب چیزوں کا علم ان کے پاس تھا، تو اس کی وجہ سے ایک مقام ان کا تھا۔ اور عرب جو مشرکین عرب ہیں وہ ناخواندہ تھے، امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب کے درمیان اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، تو یہ مشرکین عرب اور یہودیوں میں جو عوام تھے یہ سب مل کر یہودی علماء کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ مکے کے اندر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک کتاب کے اترنے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا تم اس کو مانتے ہو اور اس کی کتاب کو تم مانتے ہو؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ چونکہ وہ اہل علم تھے یہودی، لہذا وہ جو جس طریقے کو اپنائے، ان کا ارادہ تھا کہ اسی طریقے پر ہم چلیں، وہی راہ راست ہو سکتا ہے، لہذا اس غرض سے جا کر کے معلوم کیے۔ تو لیکن یہودی علماء یہ سوچنے لگے، معلوم تھا ان کو توریت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صفات کا ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے یہودی علماء سمجھ گئے اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہی وہ جس کی اللہ نے بعثت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ یہی ہیں۔ پورے علامات، پورے نشانے آپ کے اندر موجود تھے، لیکن عبداللہ بن سلام جو یہودی علماء میں سے تھے، فوراً جب آپ کو دیکھے تو فوراً کے اٹھے کہ یہی آخری نبی ہیں، لہذا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہودی علماء ڈرنے لگے کہ اب اگر واضح ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو پھر آپ کی غلامی ہمیں اختیار کرنی پڑے گی، ہمارا جو مقام ہے، عزت، وہ فرق آ جائے گا اور دنیا کی سرداری چلی جائے گی، دنیا کا جو حقیر معاوضہ لوگوں سے ہم کو ملتا تھا، عوام سے، لہٰذا وہ بھی ہم کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کمتر ہو جائیں گے۔ یہ خوف اور یہ ڈر تھا جس کی وجہ سے جب بھی عوام پوچھنے آتے تو غلط بات بتاتے، باطل بات پیش کرتے، حق کو چھپاتے تھے، حق کو بتاتے نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں کوئی دل میں وسوسہ پیدا کر دیتے یا ایسی بات شوشہ ایسا پیش کرتے کہ وہ خود شبہوں و شبہات میں پڑ جاتے یہودی عوام اور مشرکین عرب۔ تو ایسا ان کو حق بات پہچان کرانے سے وہ گریز کیا کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں یہ حق کو نہ پہچان لے، اس لیے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور کسی بھی طریقے سے وہ حق کو چھپاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل کے لیے وہ نہیں بھیجے گئے ہیں، اس طرح تعویلات کرتے تھے، حق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے اور آپ کی بات کو نہیں بیان کرتے تھے۔ یہی بات ہے، حق سے مراد توریت کی باتیں ہیں اور باطل سے مراد اپنی ان کی ملاوٹی باتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو جو چھپا کر اپنی طرف سے باتیں بنایا کرتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، یا صحابہ یا مشرکین عرب کے یہودیوں کے دل میں بس خیالات، اعتراضات پیدا کیا کرتے تھے کہ جا کر رسول سے اس طرح اعتراض کرو، اس طرح سوالات کرو۔
غلط سوالات اور خیالات ان کے دل میں پیدا کرتے تھے اور ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ جا کر حضور سے پوچھو. تو اس طرح جانتے بوجھتے، خود قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اس طرح وہ حق کو چھپاتے تھے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح حق کو باطل کے ساتھ نہ چھپاؤ اور آپس میں حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، اللہ کا خوف کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور فرمایا کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. حق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو توریت کے اندر بیان کیے گئے، اور تم جانتے ہو کہ قرآن کریم جو کتاب نازل ہو رہی ہے سچی کتاب ہے اور نبی سچے نبی ہیں، اسلام برحق ہے، یہ سب جانتے ہیں، لہذا یہ حق کی باتیں ہیں اور اس حق کو نہ چھپاؤ. لہذا آدمی حق، یہ یہودیوں کی صفت ہے. یہاں حق سے مراد یہ ہے خاص طور سے، لیکن قیامت تک جتنی حق باتیں ہوں گی ان تمام کو چھپانا وہ اس وعید میں داخل ہے اور یہودیوں کی صفات میں وہ شامل ہے. لہذا کوئی بھی حق بات ہو، چاہے اسلام کے سلسلے میں نہ ہو، معاملات میں بھی ہو، کوئی بھی حق بات ہو اسے واضح کرنا چاہیے. حق کو میں کم بھی نہیں کرنا چاہیے، حق کو نہ چھپانا چاہیے، اور حق کو دوسروں کے سامنے بتلائے بغیر دل ہی میں نہ رکھنا چاہیے، یا حق کی طلب نہ رکھنا یہ بھی بری بات ہے. حق کو طلب کرنا چاہیے، حق کو طلب کرنا فرض ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب الحق فرض، حق کو طلب کرنا فرض ہے. لہذا ہر آدمی کوشش کرے کہ میں حق کو طلب کروں. حق اگر معلوم ہے تو اس پر عمل کرے، حق معلوم نہ ہو تو حق کو جاننے کی فکر کرے. یہ فرض ہے، ضروری ہے، اہم ہے. لہذا حق کو نہ چھپائیں. اب حق کو چھپانے میں جہاں جہاں وہ ساری باتیں داخل ہیں جو حق کے اندر جس سے فرق آ سکتا ہے. اب یہاں قرآن کی باتیں، توریت کی باتیں مراد ہیں حق سے کہ اسے نہ چھپاؤ. یہ یہودی علماء کو خطاب ہے، لیکن اس کے واسطے سے یہ آیت عام ہے، قیامت تک کے جو دین کے جاننے والے ہیں ان کو بھی خطاب ہے. جو مفتیان کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، وہ بھی مال کی خواہش میں، مالداروں کی رعایت میں کسی کا خیال کیے بغیر حق کو پیش کریں، حق کو نہ چھپائیں، اپنے مفاد کا خیال نہ رکھے، اپنے مفاد کو، دنیاوی مفاد کی اہمیت نہ دے، بلکہ حق کو پیش کرے. ساری باتیں اس میں آ جائیں گی جو بھی حق میں رکاوٹ بنے. جیسے قرآن مجید کو اگر کوئی بغیر متن کے چھاپے تو یہ بھی حق میں خلط ملط کرنا ہے. قرآن مجید کو بغیر متن کے چھاپنا، صرف ترجمہ چھاپنا حرام ہے. انگریزی ترجمہ چھاپا یا کوئی بھی زبان میں عربی عبارت ضرور لکھنا چاہیے، لکھ کر کے اس کے بعد اس کا ترجمہ ہو. اگر عربی ہٹا کر کے صرف ترجمہ اگر لکھا گیا ہو تو اس قرآن کو نہ پڑھیں، اور یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلط ملط ہونے کا امکان ہے. صرف اردو میں اگر لکھا جائے تو کوئی ایک آیت کے بعد ترجمہ ختم ہونے کے بعد اپنی بات فٹ کر سکتا ہے، کوئی داخل کر سکتا ہے، اور پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوگا اور سمجھے گا کہ یہ قرآن ہے. لیکن بازو میں اگر عربی ہے تو عربی جاننے والا وہ لفظ معنی کو دیکھے گا، عربی کو دیکھے گا، برابر سمجھ جائے گا کہ یہاں تک اس کا معنی ہے، اور جو زائد ہے وہ ملایا گیا ہے. تحریف کا امکان ہے. اگر بغیر عربی متن کے قرآن کو چھپوایا جائے تو بغیر عربی متن کے قرآن کو چھاپنا حرام ہے. علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ بالکل ناجائز ہے. عربی لفظ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا معنی ہو. کون سی بھی زبان میں اس کی شائع کر سکتے ہیں قرآن کا ترجمہ، ہر زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن عربی لفظ لکھے پھر اس کے بعد اس کا معنی لکھے. اسی طرح اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، صرف ترجمہ پڑھنا چاہے تاکہ جلد ختم ہو، تو اس کے ساتھ کچھ تفسیر بھی پڑھ لینی چاہیے. اس لیے کہ بعض ترجمے ایسے ہیں کہ ترجمے سے بات واضح نہیں ہوتی اور اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، اور تفسیر سے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. لہذا کچھ مختصر تفسیر بھی پڑھ لینا چاہیے. اگر پڑھنے کی کوشش تو کرنا چاہیے، صرف الفاظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن صرف ترجمہ پر بس نہ کریں، مختصر اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں تاکہ اس کا صحیح مطلب واضح ہو جائے. تو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اللہ نے یہودی علماء کو فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس آیت کی تفسیر تو میں کل عرض کر چکا، بیچ میں ایک آیت چھوٹ چکی تھی،
اس لیے میں نے پیچھے کی آیت سے تلاوت کی، اور یہ آیت کی تفسیر تو کل میں عرض کر دیا کہ اقامت صلاۃ کا کیا مطلب ایتاء زکوٰۃ کا، لیکن دو باتیں اس میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ واقعی الصلاۃ، اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ قائم کرنا یہ دو حکم اللہ نے دی، قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ یہودیوں کو چونکہ ان کے اندر حب جاہ ہے، حب مال ہے، عہدے کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ دونوں کا علاج نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ حب مال کا علاج زکوٰۃ اور حب جاہ کا علاج نماز۔ کیسے؟ آدمی رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، تواضع پیدا ہوگی، رکوع سجدے میں زیادہ تواضع کی شان پائی جاتی ہے، تو لہذا آدمی کے اندر عاجزی آئے گی، تکبر مٹے گا، تو عہدے کا، منصب کا جو نشہ ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا، تو حب جاہ بھی ختم ہوگا۔ تو اس لیے علاج کا اللہ نے علاج کیا، فرمایا علاج کے طور پر کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس میں رکوع سجدہ ہی اصل ہے، نماز کے لیے رکوع سجدہ اصل ہے، اس لیے کہ عظمت، تواضع، عاجزی اسی میں ہے، کھڑے ہونے میں نہیں۔ کھڑا ہونا تو آدمی چلنے کے لیے بیٹھا تھا، جانے کے لیے کھڑا ہوا، اٹھ کر کھڑا ہوا، تو عادتاً بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور عبادتاً بھی کھڑا ہوتا ہے۔ عبادتاً کھڑا ہوتا ہے نماز میں، عادتاً کھڑا ہوتا ہے معمولی دنیا کے کاموں میں، ہر جگہ کھڑا رہتا ہے، جب بھی کھڑا ہوا وہ عادتاً ہے، اس کی عادت ہے، بہرحال عادتاً کھڑا ہوتا ہے۔ اب دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت ہے۔ آدمی کھڑا ہوا، اب ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فرق کرنے کے لیے نیت ہے کہ آدمی نیت کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر نیت کرے گا تبھی نماز شروع ہوگی۔ تو عبادت مقصودہ میں نیت ضروری ہے، مقتدی ہے تو امام کی اقتداء کی نیت ضروری ہے، لیکن نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے آتا ہوں، جو نیت، جو خیال دل میں ہوتا ہے وہی نیت کافی ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے کہ امام کی اقتداء میں، تابع امام کے، میں نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے یا تابع امام کے، یہ اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ یا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں نماز کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ظہر کی 4 فرض پڑھتا ہوں، نیت کرنا ضروری ہے۔ صرف 4 فرض بولے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ عصر کی بھی 4 فرض ہے، عشاء کی بھی 4 فرض ہے، تو ظہر کی 4 رکعات فرض پڑھتا ہوں۔ اس طرح دل میں نیت کرے اور زبان سے جمع کر لے تو بہتر ہے، لیکن نیت کا تعلق دل سے ہے تو دل سے کافی ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں، کر لے تو بہتر ہے۔ بہرحال نیت کرنا ضروری ہے عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے۔ اور اقیم الصلاۃ، قیام جو کھڑے ہوتے ہیں، قیام نماز میں فرض ہے، قیام نماز وہ فرض نمازوں میں فرض ہے، نفل نمازوں میں فرض نہیں ہے۔ نفل نماز اگر بیٹھ کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز ہے، واجب الوتر کی نماز ہے، یا کوئی واجب نماز ہے، یا سنت موقعہ فجر کی نماز 2 رکعت سنت ہے، یہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آدھا ثواب ملے گا۔ اگر بغیر عذر کے، عذر ہے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پورا ثواب ملے گا۔ اگر عذر موجود نہیں ہے، بغیر عذر کے نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو آدھا ثواب دیا جائے گا، کھڑا ہو کر پڑھے تو پورا ثواب دیا جائے گا۔ بہرحال بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بھی پڑھے۔ مثلا کوئی روزے دار ہے، کمزور ہے، کچھ کمزوری ہے، اب وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، یا اشراق پڑھنا چاہتا ہے، اوابین پڑھنا چاہتا ہے، چاش پڑھنا چاہتا ہے، لیکن کھڑے ہونے میں بیزاری ہے، کھڑے ہو کر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پڑھ لے بیٹھ کر، نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے، آدھا ثواب پائے۔ کچھ عادت ہو جائے گی تو پھر کھڑا ہو کر پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، کھڑا ہونا، اور نفل نمازوں میں کھڑا ہونا فرض نہیں۔ نفل نماز کو بغیر عذر کے بھی آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو یقیم الصلاۃ کے سلسلے میں بہرحال اقامت الصلاۃ یعنی نماز کی پابندی مراد ہے، جب چاہے پڑھے، جب چاہے نہ پڑھے، وقت ملا پڑھ لے، موقع نہ ملا چھوڑ دے، یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے، یہ نماز کی پابندی اسے نہیں کہا جائے گا، بلکہ اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرے اسے اقامت الصلاۃ کہا جائے گا۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں آتو ہے، آتو کے معنی 2، ایتا اسے کہتے ہیں عربی میں، ایتا سے ہے، ایتا کے معنی ہے دینا، تو زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کسی کا مال کسی جگہ اٹک گیا، ٹھہر گیا، اور مال وصول نہیں ہو رہا ہے، اور وہ غریب ہے، اب وہ قرض دار ہے، ہم کو قرض دینا ہے، لیکن ہم ایسے ہی اگر زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایتا نہیں پایا گیا، دینا نہیں پایا گیا۔
یہاں آیت میں آتو ہے یعنی دو، آتو زکات، زکات کو دو، تو یہاں دینا نہیں پایا گیا اس لیے زکات ادا نہیں ہوئی۔ صرف نیت کر لینے سے کہ فلاں قرض دینا ہے اور قرض وصول نہیں ہو رہا لہذا میں اس میں زکات کی نیت کر لیتا ہوں، ایسا زکات ادا نہیں ہوگا۔ لیکن ہیلا علماء نے بیان کیا اس میں بھی زکات وصول کرنے کی صورت ہے، زکات ادا ہونے کی صورت ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ آدمی مثلا 2000 روپے قرض دینا ہے تو 2000 روپے جا کر کے اسے دے دیں اور کہہ دیں کہ زکات کی نیت سے دے دیں تو زکات ادا ہو جائے گا، پھر فوراً وہ 2000 روپے اپنا قرضہ وصول کر لیں۔ اگر نہ دے تو چھین کر لے سکتا ہے، اس لیے کہ قرض دار اگر قرض نہیں دے رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں پیسہ بھی موجود ہے تو چھین کر لینا جائز ہے، چھین کر بھی لے سکتا ہے۔ تو بہرحال دے کر کے لے تبھی زکات ادا ہوگا، اس لیے کہ آتو اللہ نے فرمایا، ایتا فرمایا، تو آتو زکات سے مراد زکات ادا کرو، اس میں ایتا زکات، زکات دینا شرط ہے۔ اب زکات میں وکالت بھی جائز ہے، وکالت کے معنی دوسرے کو وکیل بنانا کہ فلاں کو یہ زکات دے دو، اور دوسرا جا کر کے اس کی طرف سے دیتا ہے، یہ دیتے وقت نیت کر لے، وکیل کو دیتے وقت نیت کر لے کہ زکات کا مال ہے اور اسے کہے کہ فلاں کو دے دے، اور وہ جا کر کے فلاں کو دے دے تو اس طرح وکالت جائز ہے۔ یا فلاں سے کہہ دیا کہ فلاں میرے زکات میں سے 2000 روپے اس کو دے دو، اور وہ دے دیا تو اس کی جانب سے زکات ادا ہو جائے گا، یہ وکالت ہے۔ عبادت مالی میں وکالت جائز ہے، عبادت بدنی میں جائز نہیں۔ کوئی آدمی کہہ دیا، باپ بیٹے سے کہہ دیا کہ آج فجر کی نماز میرا بھی 2 رکعت ملا کر تو ہی پڑھ لے، تو یہ وکالت یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت بدنی میں وکالت جائز نہیں، عبادت مالی میں جائز ہے۔ کیوں؟ عبادت بدنی میں عبادت بدن کو تھکانا ہے، بدن تھکے گا، اصل نماز کا مقصد ہی جسم کو تھکانا ہے، لیکن اس میں بھی لوگ آسانی چاہتے ہیں۔ خیر تفصیل ہے، جانا نہیں چاہتا، اصل تھکانا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نماز کا مقصد ہی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ دین کے کاموں سے اور دنیاوی کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، عبادت میں نماز میں اپنے آپ کو تھکائیے۔ نصب فنصب کے معنی ہی یہ عمل کا صیغہ ہے، اس کے مادے کا معنی ہی تھکانا ہے، تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے، تو تھکانا ہے۔ اور افضل عبادت بھی وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ ایک عبادت آسانی سے ادا کر لیا آدمی، ایک عبادت ایک شخص بہت مشکل سے بہت تکلیف کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو تکلیف ہوئی تو اس کا ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا۔ جو آسانی سے پڑھ لے تو اس میں تکلیف نہیں پائی گئی، تو جو اللہ کے لیے مشقت اٹھائے اللہ تعالیٰ اسے مزید ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے افضل العبادات یحمسها، افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، لہذا اپنے مشقت ایسا اتنی عبادت کریں کہ کچھ تھکن محسوس ہو، کچھ مشقت ہو، بالکل ہلکا پھلکا آئے 4 رکعت پڑھ لیے چلے گئے ایسا نہ ہو، بلکہ آئے سنتوں کی پابندی کرے، پھر قبلیہ سنتیں پڑھے، بعدیہ سنتیں، فرض سے پہلے کی، فرض کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کرے اور پھر پوری آداب کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کسی جگہ دل اٹکا ہوا ہے، وہاں جانے کی نیت سے جلدی جلدی پڑھ لیے، نماز ہی میں خیال نہیں تھا، تو یہ سب اقامت صلاۃ نہیں ہے، لہذا اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید ہے، اس کے سلسلے میں پوری کچھ باتیں میں نے عرض کر دی۔ بہرحال جماعت سے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، اس آیت میں وہی اللہ کا حکم ہے کہ وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک تو یہودیوں کو حکم ہے کہ ان کی نمازوں میں رکوع نہیں ہے، تو ان کو حکم ہے کہ مسلمان جس طرح رکوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو، ویسی نماز ادا کرو۔ اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ وارکعوا مع الراکعین سے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس سے فائدہ ایک یہ ہے کہ اگر ہماری نماز ناقص بھی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گے، ثواب عطا فرما، اس لیے کہ جماعت میں کوئی ایک شخص، ایک بندہ تو ہوگا ایسا جو اللہ کے نزدیک اس کی نماز پسندیدہ اور قبول ہو، تو اس کی اگر قبول کر لیں گے تو اس کے واسطے سے سب کی نماز اللہ قبول کر لیں گے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ایک میں سے چن کر کے اٹھا لیں اور بقیہ ردی کو رد کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو قبول کر لیں، اس لیے جماعت سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرمائیں گے، جو ایک نیک بندہ ہوگا اس کی نماز کی قبولیت کی وجہ سے، تو بڑا فائدہ ہے، اس لیے جماعت سے پڑھنا چاہیے اور حکم بھی ہے۔
جیسے میں نے کہا کہ احناف کے پاس سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے اس کی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اب خود کو بھول جاتے ہو، حال لے کہ تم کتاب کی توریت کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی حق کو چھپانے کی، لیکن اپنے خاص کوئی آ کر پوچھتا کہ صحیح بتاؤ کہ دین اسلام سچ ہے، قرآن نبی سچ ہے یا نہیں، تو اب اپنے خاص لوگوں کو بتاتے تھے کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، نبی برحق ہیں، لہذا تم ایک کام کرو، تم میرے خاص ہو، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دین اسلام قبول کر لو، تم ہدایت پر آ جاؤ، لہذا یہی اسی میں کامیابی ہے۔ یہودی علماء اپنے خاص لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اسی میں ہدایت ہے، لیکن تم کیوں ایمان لاتے؟ اگر پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ کچھ دنیاوی مفاد کے خاطر ہم ایمان نہیں لا رہے، ہماری سرداری چلی جائے، کچھ دنیا کا نقصان ہوگا، لہذا اسی کو اللہ کہتا ہے کہ دنیاوی مفاد کے خاطر انہوں نے آخرت کا نقصان کر لیا ہے، لہذا وہ خود کو بھول جاتے تھے لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اتامرون الناس، اور ان کو خطاب کیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا، اچھائی کا حکم کرتے ہیں۔ یہ قرآن سورہ صف کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ یہ دونوں کو رکھ کر کوئی اعتراض نہ کرے کہ کوئی آدمی جب تک عمل نہ کرے اس وقت تک کسی چیز کا حکم نہ دے، یہ استدلال نہ کرے، یہ اصولی بات نہیں ہے۔ یہاں آیت میں جو اللہ نے فرمایا اگر آدمی عمل نہ بھی کرے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بولے، حکم دے، اگر خود گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو اس گناہ سے بچنے کی دوسروں کو تلقین کرے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود عمل نہیں کرتا اس لیے کہ دوسروں کو نہ کہے، خود گناہوں سے نہیں بچتا دوسروں کو بچنے کی تاکید نہ کرے، یہ غلط مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ بظاہر مفہوم یہ نکلتا ہے لیکن یہ مفہوم نہیں ہے، یہ اصولی بات نہیں ہے کہ آدمی جب تک احکامات پر عمل نہ کرے دوسروں کو نہ کہے، جب تک گناہوں سے نہ بچے دوسروں کو بچنے کی تلقین نہ کرے، یہ غلط بات ہے، یہ اصولی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم دوسروں کو کسی کام کے کرنے کا حکم اس وقت نہ دیں جب تک ہم خود نہ کریں، یا گناہ سے بچنے کی تلقین اور تاکید نہ کریں جب تک ہم خود گناہوں سے نہ بچیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم نہ عمل کرو تو تب بھی دوسروں کو حکم دو، اگر خود نہ گناہوں سے بچو تب بھی دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرو۔ کیوں؟ حکمت یہ ہے کہ اگر اس طرح آدمی عمل کو معیار بنا لے گا تو پھر تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے گا، دین کی باتیں رہ جائیں گی اور لوگ سوچیں گے کہ عالم کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، یہ کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے، کون سا صوفی ہے، لہذا آدمی یہ اعتراض کر کے ہر ایک دین کی بات سننے سے اعراض کر کے چلا جائے گا، دین کی باتیں چھپ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لہذا یہ غلط ہے، اعتراض نہ کرے۔ حکمت یہی ہے، تبلیغ، دعوت و تبلیغ میں کوئی بات پیش کر رہا ہے یا کوئی عالم کوئی بات پیش کرے تو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ خود عمل نہیں کرتے ہم کو کہہ رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں، یہ اعتراض ہرگز نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے خلاف ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ عالم ہو یا دعوت تو ہو سکتا ہے کمی ہو انسان ہونے کی وجہ سے، اور کوئی کمی جو تمہارے علم میں ہو اس کی وجہ سے تم اسے برا نہ سمجھے، بلکہ اس کی بات سنیں یہ سوچ کر کے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کس کی طرف دعوت دے رہا ہے، کس کی طرف بلا رہا ہے، یہ دیکھیں، بلکہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ اپنے عیوب پر نظر رکھیں، عیب کے بارے میں بات، اصولی بات یہ ہے کہ آدمی صحیح سچا آدمی وہ ہے جو اپنے عیوب پر نظر رکھے، دوسرے کے عیوب پر نظر نہ کرے، اس لیے کہ اپنی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اپنا نام عمل خراب ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کے اچھائی کو دیکھے، دوسروں کے عیوب کی طرف نظر نہ کریں، اپنے عیوب پر نظر رکھیں۔ لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے، دوسروں کا عیوب ہمیں نظر آتا، بہت نظر آتا ہے، اور خود کا عیوب ہرگز نظر نہیں آتا۔ اسی لیے عربی میں کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا کہ الناظر من نظر الی عیوبہ، سب سے بڑا آنکھ رکھنے والا، سب سے بڑا اچھا دیکھنے والا وہ ہے جسے اپنا عیوب نظر آئے، اس لیے کہ اپنا عیوب کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو کہتا ہے عربی مقولے میں
شاعر کے ادیب کہتا ہے کہ جسے اپنا عیوب نظر آ جائے وہ سب سے بڑا بینا ہے، سب سے زیادہ آنکھ میں قوت رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اپنی برائی اسے نظر آ گئی، ورنہ کسی کو نظر نہیں آتی، دوسروں کو برائی نظر آتی ہے، اپنی برائی نظر نہیں آتی۔ تو اپنے عیوب کی طرف نظر رکھیں، اچھائی کا ذہن کو، خیال کو وسیع رکھیں، تنگ نہ رکھیں۔ لہذا کون کہہ رہا ہے وہ نہ دیکھیں، کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیں، اور کس کی طرف دعوت دے رہا ہے، کیا بلا رہا ہے۔ تو لہذا یہاں اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ روایتوں میں آتا ہے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی اپنے جانے پہچانے لوگوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو پوچھیں گے تم جہنم میں ہو؟ تمہاری بات سن کر کے میں راہ راست پر آیا اور میں جنت میں پہنچا، لیکن تم جہنم میں ہو۔ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں تو باتیں تو کیا کرتا تھا، بتلایا کرتا تھا، لیکن خود عمل نہیں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں دوزخ میں ہوں۔ لہذا آدمی کو صحیح راستے پر آنے کے لیے بلکہ یہ اصولی بات سمجھے، اگر کوئی کسی نیکی کی راہ پر جمنا چاہتا ہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ وہ اس گناہ جو گناہ وہ کر رہا ہے اس گناہ سے بچنے کی دوسروں کو تلقین کرے۔ جب کرتا رہے گا تو دوسرا جب گناہ سے بچ جائے گا تو اپنے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جب دوسرا عمل پر آمادہ ہو گیا، گناہ سے بچ گیا، میں کیوں گناہوں پر رہوں، تو خود کی بھی اصلاح ہوگی۔ کوئی حکم یا عمل نہیں کرتا تھا نیکی پر، دوسروں کو حکم دینے کی وجہ سے وہ عمل پیدا ہو گیا، تو اس کے دل میں شرم پیدا ہوئی کہ میرے کہنے کی وجہ سے وہ نیکی پر آمادہ ہو گیا، نیکی کر رہا ہے، اور میں کیوں وہ نیکی نہ کروں۔ تو نفس اس کی ملامت کرے گا اور نیکی پر ابھارے گا اور آدمی نیکی پر آئے گا۔ لہذا اسی بات سمجھے کہ اگر خود عمل نہ بھی کرے تب بھی دوسروں کو کہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ برا آدمی کو برا سمجھے یا برائی کو برائی نہ سمجھے، برا آدمی کو برا نہ سمجھے۔ آدمی شخصیت کو برا سمجھنا نہیں ہے، برائی کو برا سمجھنا ہے۔ اگر کوئی برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتا ہے تو یہ ایمان کے جو 3 درجات ہیں اس سے ہٹا ہوا۔ ایمان کے 3 ہی درجات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر تمہیں بڑے ہیں، عہدہ ہے، سرداری ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم درمیانی درجہ ہے کہ زبان سے بول کر کے اس گناہ کو روکو، منع کرو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایمان کے درجات نہیں ہیں۔ مومن کی شان ہے کہ ان 3 درجات میں سے کسی ایک کو ضرور اپنائے، کم از کم زبان سے تو کہہ دے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، اتنی استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، تو پھر کم از کم اس برائی کو دل سے برا جانے کہ وہ برا کر رہا ہے، وہ برائی ہے اور برا کر رہا ہے، وہ برائی کو برا جانا۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن آدمی کو برا بھی برا نہ سمجھے، برائی کو برا نہ سمجھے، تو سمجھے ایمان کسی سطح کا اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو اپنے بہت ساری باتیں ہیں جس سے اپنے ایمان کو جان سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہاں بھی آگے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی یعنی توریت کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کہ اتنی بھی بات نہیں سمجھتے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، وانھا لکبیرۃ، اللہ نے 2 چیزوں سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ یہ 2 چیزیں ایسے ہیں، آدمی کبھی بھی کوئی بھی مصیبت میں پھنس جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے یہی 2 چیزیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس 2 رکعت نماز ادا کی اور کہنے لگے کہ میں صبر کر رہا ہوں، اور اللہ نے مصیبت کے وقت میں 2 ہی چیزوں سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، نماز کا میں 2 رکعت ادا کیا، اور صبر کا میں صبر کر رہا ہوں۔ تو صبر کے ذریعے سے اور نماز ایک ایسا بہترین آدمی کے لیے ہتھیار ہے ہر چیز سے بچنے کا اور ہر کام کو پورا کرنے کا۔ آدمی کے پاس اگر کوئی برائی سے بچنے کے لیے ہتھیار ہو جائے تو آدمی کتنا بہادر اور قوی بن جاتا ہے۔ تو ایک بہترین چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی نماز، جس سے آدمی اللہ سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے عیش و آرام کو آدمی چاہتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، لیکن نماز میں اثر پیدا کرے وہ بڑی بات ہے۔ پہلی بات وہ ہے
آج ہماری نمازیں بے اثر ہیں۔ اللہ تو مدد نماز کے ذریعے سے، کوئی آدمی صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری حاجت ہی پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نماز سے مدد طلب کرو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ضرور اس کے اندر تاثیر ہے، نماز کے اندر، قرآن کے کلمات کے اندر، ہر چیز کے اندر تاثیر ہے اللہ کے کلمات میں، آیات میں، لیکن صحیح معنوں میں اسے ادا کریں۔ نماز، آج ہماری نماز برائیوں سے نہیں روکتی، جبکہ قرآن نماز کی تاثیر کو قرآن نے بیان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آج ہماری نمازیں ہماری برائیوں سے ہمیں نہیں روکتی، تو سمجھو کہ نماز کی تاثیر نہیں ہے، بے اثر ہے نماز، قبول تو ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے ثواب بھی اللہ اپنی مہربانی سے دے دے، لیکن نماز کا اثر نہیں ہے، اس کا فائدہ جو حاصل ہونا ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی، آپ نے خوب دعائیں کی، گریہ وزاری کی، صبح کو کامیابی مل گئی، 313 ہزاروں کی تعداد ہے، لیکن 313 کامیابی حاصل کر لیا صحابہ کرام۔ یعنی نماز میں صحابہ کرام بھی، جیسے چکی کا واقعہ آتا ہے، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک صحابی آئے گھر میں پوچھنے لگے اپنی بیوی سے، نماز پڑھ کر آئے اور پوچھے کوئی ہے، تو انہوں نے بولا کوئی انتظام نہیں ہوا، تو پھر گئے نماز پڑھنے کے لیے، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور آ کر پوچھا کچھ ہے، کچھ انتظام ہوا اللہ کی طرف سے، تو دیکھا کہ چکی پھرنے لگا، اب آٹا نکلنے لگا۔ ان صحابی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر قیامت تک وہ چکی اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک آٹا نکلنے لگا، وہ دیکھنے لگے کہاں سے نکلتا، یہ غیبی خزانے سے آ رہا، اللہ تعالیٰ کی تائید ہے، شامل حال ہے، اللہ غیبی طریقے سے ادا کریں گے۔ یقیناً نمازوں میں تاثیر ہے، جیسے وہ صحابہ کرام نماز پڑھ کر کے اللہ سے حاصل کیے، تو نماز میں تاثیر پیدا کریں۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ کوئی آدمی مالک کو، اپنے حاکم کو، اپنے یجمان کو اگر سامنے دیکھے تو کیسا کام کرے گا؟ بالکل اس طرح سمجھو کہ خالق سامنے ہے اور تم خالق کو دیکھ رہے ہو، تو کتنا آداب کے ساتھ، خیال سے، کتنا لحاظ سے آدمی معبود کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس طرح نماز ادا کرو۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر اتنی سطح کا ایمان نہیں ہے، کمزوری ہے، تو کم سے کم اتنا سمجھو کہ خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نماز کی تاثیر ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز سے مدد حاصل کرو۔ آدمی کوئی بھی کام ہو، کوئی پریشانی ہو، فوراً نماز پڑھ کے اپنے، آج بھی بلکہ قیامت تک یہی حکم ہے۔ اگر قیامت تک کے لیے ایسا نہ ہوتا تو یہ آیت کیوں ہوتی؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن ویسی نماز چاہیے، آداب و سنن والی، رعایت والی نماز چاہیے، ویسی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فکر پیدا کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ صبر ہے، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہم سمجھتے ہیں مصیبت آئی تو صبر کر لیے، اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لیے، یہی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کے معنی دل میں جب چوٹ لگے، اول وقت میں، شروع وقت میں اس تکلیف کو برداشت کرنا، یہی صبر ہے۔ بعد میں تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے اور ہمیشہ تو رو نہیں سکتا، تھوڑی دیر ہی کے لیے روئے گا، لیکن اس وقت میں بھی واویلا نہ کرے اور دل پر اسے برداشت کرے، تو یہی صبر ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چوٹ کے وقت میں اس تکلیف کو برداشت کرنا یہی صبر ہے۔ تو بہرحال آدمی کو مصیبت آئے صبر کرے، یہ ایک صبر ہے، یہ تو مشہور ہے، سمجھتے ہیں ہر ایک۔ اور 2 صبر کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر علی الطاعت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا۔ اور ایک ہے صبر علی المعصیہ، یعنی کوئی گناہ کا کام آ گیا، آپ گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، مائل ہے اور موقع ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے وقت میں آدمی کو اللہ کا خوف کھا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، یہ صبر علی المعصیہ۔ یہ گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، یقیناً تکلیف ہوگی،
عبادات کو انجام دینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ نفس اس کے خلاف چاہتا ہے، گناہ کرنے کو چاہتا ہے، جبکہ نہ کرنا اللہ کا حکم ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ نہ پڑھے، کچھ تکلیف ہوتی ہے، آزادی کو چاہتا ہے نفس، اور یہ آزادی اللہ کے حکم میں نہیں ہے، چونکہ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، یعنی کچھ تکلیف دی عمل کے اللہ نے، اسی لیے انسان کو مکلف کہتے ہیں۔ مکلف کے معنی تکلیف دیا ہو، کچھ تکلیف اللہ نے دی ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، قید خانہ ہے، لہذا کچھ تکلیفیں ہوں گی، لیکن آخرت تو مومن کے لیے ہے، اس کی جگہ اصل آخرت ہے۔ دنیا بھی ہے، فائدہ اٹھائے، لیکن شریعت کے اصول کے مطابق اٹھائے تو وہ بھی دین بن جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز یقیناً بھاری ہے، مشکل ہے، مگر خوف و عظمت رکھنے والوں پر۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، اس آدمی کے لیے نماز مشکل ہے، بھاری ہے، سستی پڑھنا سست ہوگا، سستی محسوس کرے گا۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی عظمت ہے، وہ نماز آسانی کے ساتھ ادا کرے گا۔ نماز کا ادا کرنا اس کے لیے بھاری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچے گا کہ میں اپنے مالک کو سجدہ کر رہا ہوں، مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ میرا منعم حقیقی، محسن حقیقی اللہ ہے، اور اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں۔ اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتا ہوں اللہ کے حکم کے پر، اللہ کے حکم پر۔ تو نماز روزہ رکھے تو سوچے کہ مالک کو خوش کرنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو روزہ رکھنا آدمی کے لیے آسان ہوگا۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو پھر روزہ مشکل ہوگا، آدمی سمجھے گا کہ روزہ بہت مشکل ہے۔ شریعت کے کسی حکم کو بوجھ نہ سمجھے مومن۔ علماء نے لکھا اگر شریعت کے کسی بھی حکم کو آدمی بوجھ سمجھے گا تو خوف ہے کہ مرتے وقت ایمان سے محروم رہ جائے۔ بہت سارے واقعات علماء نے لکھا ہے کہ کئی طرح کے، کوئی غسل کو، جنابت کے بعد غسل کو بوجھ سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر سے میت کو عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا، اور ایک عیسائی جو یہ خیال رکھتا تھا کہ جنابت کا غسل بہت اچھا ہے شریعت میں، تو اس کے لاش کو اٹھا کر کے مسلمانوں کے قبر میں لا کر رکھا گیا فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو شریعت کے کسی بھی حکم کو آدمی بوجھ نہ سمجھے، یہ اور بات کہ عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو برا سمجھ لے، نجات کی صورت ہے، لیکن اللہ کے حکم پر اعتراض کرے اور سمجھے کہ شریعت میں حکم ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر ایسا سوچے گا تو پھر ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ تو کسی بھی حکم کو بوجھ نہ سمجھے۔ نماز ہے پورے خوف کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کو، خوف کو دل میں رکھ کر کے نماز ادا کرے۔ نماز کا ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، وہ اس لیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس پیدا ہوگا، تو پھر آسانی کے ساتھ پڑھے گا، اور اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں مزہ آئے گا، اور وہ آسانی کے ساتھ عمل کرے گا۔ تو لہذا یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یہاں صبر سے مراد، بعض حضرات نے روزہ مراد لیا، تو نماز اور روزہ یقیناً خوف و خشیت اور عظمت رکھنے والوں پر آسان ہے، اور جن کے دل میں خدا کا خوف اور عظمت نہیں ہے ان کے لیے یقیناً نماز اور روزہ مشکل ہے، بھاری ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خاشع کون ہے؟ اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کے دل میں اللہ کی عظمت رکھنے والے کون ہیں؟ آگے ایک آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔ تو یعنی آخرت کا یقین ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھیں جس کے نماز پڑھنا جس کے لیے مشکل ہے، روزہ رکھنا جس کے لیے مشکل ہے، تو ایک تو اپنے بارے میں سوچ لے کہ خدا کا خوف بھی نہیں ہے، خدا کی عظمت بھی نہیں ہے، آخرت کی یقین میں بھی کمزوری ہے۔ آیت سے معلوم ہو رہا ہے تین باتیں۔ اگر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا آدمی کے لیے آسان ہو تو خوش ہو جائے، اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، یقین آخرت میں یقین کامل ہے، اور پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یقیناً اللہ کی طرف سے بڑی نعمتوں سے عطا کی گئی ہیں۔
تو اللہ کا خوف بھی اس کے اندر ہے، اللہ کی عظمت بھی اس کے اندر ہے، آخرت میں یقین، آخرت کا یقین بھی اس کے اندر ہے، جس کے لیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا آسان ہے۔ تو اپنے ایمان کا اور اپنے ایمان کامل، یقین کامل کے ہونے نہ ہونے کا کی جانچ اور امتحان ہم خود کر سکتے ہیں۔ اگر نماز میں اگر مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، بھاری ہے، تو سمجھے کہ آخرت میں یقین کامل، آخرت کے سلسلے میں جو ہے وہ اس میں کمزوری ہے، یقین کامل پیدا کرنے کی فکر کریں۔ اس لیے کہ یقین آخرت پر یقین کامل اور دل و جان سے اللہ کی فرما برداری، یہی ایمان کامل کی دو چیزیں ہیں۔ ایمان کامل آدمی کو نصیب ہوتا ہے یہی دو چیزوں سے، یعنی آخرت پر یقین کامل ہے اور دل و جان سے اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو رکوع مکمل ہوا، بقیہ انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی سنی باتوں میں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔